والے مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے، کیا جھنڈے لہراتے تھے۔ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے، اور ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے؟ اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ہی مان لی جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے، کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا، یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے، تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں، شریعت والوں کا محمد کریم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور، یہ بہترین ادوار تھے۔ کیا ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے، یہ بھنگڑے نہیں ڈلے، یہ مکہ مدینہ کے ماڈل، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے؟ چار پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا، نکلی داڑیاں نہیں لگی، چمٹے نہیں بجے، گانوں کے رقص نہیں ہوئے، ڈھول گانے دھمال یہ نہیں ڈلی، تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ فرماتے ہیں چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں۔ کس نے دی ہیں؟ اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے 2 عیدیں پسند کی، 2 دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن یہ تیسری عید کے آداب بیان ہو رہے جس کو مولانا الیاس قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہے ہیں۔ یہ 2 عیدیں ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے۔ کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں 3 بار اس طرح اعلان کرواؤ کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو مبارک ہو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے۔ ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پہ کہ مبارک ہو سب کو۔ کیا حضرت بلال نے یہ اعلان کیا؟ ارے تم بلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم صدیق اکبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم ابو ہریرہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے۔ کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے 12 ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا؟ اپنے گھر، دکان، مسجد پر 12 عدد یا کم از کم ایک سبز جھنڈا یکم ربیع الاول سے لے کر سارے مہینے لہرائیں؟ اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے۔ حدیث سے ثابت ہے۔ کس صحابی نے لہرایا؟ نبی نے کس کو جھنڈے بنا بنا کر دیے؟ اگر یہ جھنڈا لہرانا ثواب کا کام ہے، اگر جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، تو بتائیے اجر و ثواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے رب نے اعلان فرما دیا دین پورا ہو گیا، شریعت بیان ہو گئی۔ اگر یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتہ لگی؟ نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتا تھی؟ بس، ٹرک، کار، رکشہ، سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے۔
اپنی سائیکل اسکوٹر اور کار پر بھی سگے مدینہ الیاس قادری عطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں. الحمدللہ سگے مدینہ وفی عنہ بھی حتی الامکان اپنے مکانے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے. مولانا صاحب ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا نہیں 1000 جھنڈے لگا لیں، لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو، نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو، میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو. ایک حدیث. آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں، لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھروں پر 12 جھالریں یا کم از کم 12 بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغاں کریں. یہ چراغاں نبی کے کس صحابہ اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کی. اگر یہ چراغاں کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر یہ چراغاں کرنا، اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو. سارے علاقے کو سبز سبز جھنڈوں ننے ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. فضا میں 12 میٹر یا حسب استطاعت پرچم لہرائیے. 12 دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے. سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں پر اجتماعات منعقد. کیا نبی کے صحابہ نے کیے؟ ایک ہی سوال. نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے. میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، مشرکین کی بستی میں جاؤ، ان کو پیغام توحید دے کر آؤ. وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے، چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، نبی کا پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ ان کو سنایا تھا. ایک مشرک نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا تھا. اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے جو مر جانا اطاعت رسول میں کامیابی جانتے تھے، کبھی انہوں نے بھی 12 میٹر کے جھنڈے لگائے، بلب لگائے، اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے. اس میں محفل میلاد قیام ہوا. 11 ربیع الاول کی شام کو یا 12ویں کی شب کو استقبال عید میلاد کی نیت سے غسل کیجئے. ربیع النور شریف کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے. ہو سکے عید کا غسل کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ عید کا غسل، جمعے کا غسل، یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید اور جمعے کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی نے فرمایا ہو عید میلاد کی رات کو یا صبح کو، 11ویں کی شام کو یا 12ویں کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید میلاد النبی. کوئی ایک حدیث زیادہ نہیں، ایک حدیث کا سوال ہی ہو. ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے، میرے نبی کے کسی صحابی، ایک صحابی کا عمل ہی پیش کر دو. ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سبز ٹوپی، کتھئی رنگ کی چادر، جیب کا رومال، ہاتھ کی گھڑی، قلم، چپل، عطر کی شیشی، یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدیں. سفید لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، کچھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال،
चप्पल